کچھ پڑھا رہا ہے جی، تنخواہیں لاکھوں میں جاتی ہے عزیزان گرامی، مگر جو قرآن پڑھانے والے ہوتے ہیں نا جی، انہیں کہا جاتا ہے قرآن بھی پڑھاؤ اور یہاں سے محلے سے روٹیاں اکٹھی کر لو اور اپنا گھر کا سر بھی چلاؤ۔ اگر یہ دین اتنا ہی گھٹیا تھا تو امام حسین کو کربلا میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر یہی دین تھا جس کو آج ہم نے رول دیا ہے، اگر دین کی وقت یہی تھی، دین کی عزت یہی تھی عزیزان گرامی کہ روٹیاں کھلا کر تم دین دے رہے ہو جی، اور وہ آتے ہیں دروازہ کھٹکھٹا کے جو ہے نا جی تمہارے بچوں کو پڑھا جاتے ہیں جی، فرمایا اگر دین کی یہی عزت تھی تو حسین کو جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آج جو حشر ہم نے دین کا کر رکھا ہے نا خدا ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے، تاکہ قسم جس دین کو حسین بچانے کے لیے گیا تھا نا وہ زمین پر نہیں لکھا گیا تو وہ آسمان سے آیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ جتنے بھی نصاب پڑھائے جاتے ہیں عزیزان گرامی، جتنے بھی نصاب پڑھا رہے ہو تم جی سکول و کالج یونیورسٹیز کے اندر، یہ سب زمین پر بیٹھ کر تیار کیے گئے ہیں، اور ان کے لکھنے والے انسان اور بندے ہیں کہ جن نے اس کو تحریر کیا اور یہ اصول اور قواعد مرتب کی عزیزان گرامی دی۔ مگر اسلام ایک ایسا دین ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جنہیں زمین پر بیٹھ کر ترتیب نہیں دیا گیا، بے نیاز جس نے بنائے ہمیں اس نے خود عطا فرمائے۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ، اللہ ہمیں دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میں چند جملے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی جی، ذرا توجہ سے سماعت فرمانا جی۔ ہمارا دین دین اسلام ہے اور ہماری کتاب ہدایت قرآن ہے۔ قرآن کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہے، کیا نظریہ؟ یہ کتاب اللہ ہے۔ کیا ہے جی؟ کتاب اللہ۔ تھوڑا سا ابتدا ذرا مشکل ہوگی، میں تھوڑا سا مجمع کو دیکھ رہا ہوں کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میری باتوں کو کچھ پچا جائیں گے، کچھ قبول کر لیں گے عزیزان گرامی، اس لیے میں تھوڑا سا اوکھا اور مشکل تھوڑا سا کچھ چند باتیں عرض کر رہا ہوں جی، آگے وہی ترتیب آ جائے گی عزیزان گرامی۔ یہ ہمارا دین اسلام ہے اور ہماری کتاب ہدایت کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں قرآن کے بارے میں؟ یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیے کہ کتاب اللہ کی کتاب کہتے ہیں اور ہم نے لکھ کر دی ہے؟ یہ قرآن رب نے لکھ کر دیا ہمیں، اللہ نے تو نہیں لکھ کر دیا ہمیں کتاب۔ تورات رب نے لکھ کر دی تھی، انجیل رب نے لکھ کر دی ہے، زبور بھی اللہ نے لکھ کر دی ہے نبیوں کو، مگر قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، مگر لکھ کر ایک لائن بھی رب نے نہیں دی۔ قرآن لکھا ہوا نہیں ہے، قرآن کیسے آیا؟ سبحان اللہ۔ کتاب اللہ کی ہے، توجہ رکھنا۔ قرآن کتاب اللہ کی ہے مگر رب نے لکھ کر نہیں دی۔ اللہ رب العزت نے پورا کلام مجید دل مصطفیٰ پہ اتارا ہے۔ سبحان اللہ۔ قلب مصطفیٰ پہ اللہ کے کائنات نے کلام مجید کو اتارا ہے۔ اور لطف کی بات سنیے گا عزیزان گرامی، اللہ نے بھی لکھ کر نہیں دی، اور جس کے دل پر اتارا جا رہا ہے امام الانبیاء وہ بھی نہیں لکھتے، سبحان اللہ، وہ بھی نہیں لکھتے، سبحان اللہ۔ یا تو کہو کہ اللہ کے نبی نے قرآن کی کوئی آیت لکھی ہے، نہ اللہ نے لکھ کر دی ہے، اور جس نبی پر اتاری جا رہی ہے، جس رسول پر اتاری جا رہی ہے وہ تیرا اور میرا رسول ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، امام الانبیاء ہے، امام المرسلین ہے عزیزان گرامی، انہی کے دل مبارک پر اتاری جا رہی ہے، انہوں نے بھی قرآن کی ایک آیت بھی نہیں۔ اور 23 سال قرآن کا نزول کا وقت دورانی ہے، یہ پیریڈ ہے قرآن کے نزول کا۔ 23 سال قرآن اترتا رہا، تھوڑا تھوڑا، زیادہ زیادہ، ایک آیا، دو آیت، ایک سورہ، دو سورت، یہ قرآن کا نزول ہے عزیزان گرامی، اور قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے، زبان مصطفیٰ بول رہی ہے عزیزان گرامی، اصحاب مصطفیٰ کا قلم چل رہا ہے۔ قلم کس کے چل رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں اصحاب مصطفیٰ، لکھ رہے ہیں یاران مصطفیٰ، لکھ رہی ہیں وہ ہستیاں جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے اور کلمہ مصطفیٰ پڑھا ہے عزیزان گرامی، وہ قرآن لکھ رہے ہیں جی۔ اور وہ بھی بڑی مزے کی بات، وہ کسی پورا ایک دستے میں نہیں لکھا گیا،
ایک مصحف میں نہیں لکھا جا رہا، تھوڑا تھوڑا، کسی کے پاس ایک آیت ہے، جس کے بعد 2 آیتیں ہیں۔ قرآن اسی طرح سے لکھا جا رہا ہے عزیزان گرامی، اور 23 سالہ قرآن کے نزول کا دورانیہ اور قرآن کو یکجا جمع نہیں کیا گیا عزیزان گرامی، اللہ کا نبی رب کی بارگاہ میں چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے کہا تھا تھوڑا سا مشکل ہو گیا، لیکن آگے جا کر آسانی ضرور ہو جائے گی، اسے یاد کرنا لازمی ہے۔ اسی طرح سے ہے نا، بے شک سبحان اللہ، اللہ نے قرآن دیا ہے لکھ کر نہیں دیا، جس نبی کو دیا ہے انہوں نے بھی لکھ کر نہیں دیا۔ لکھا کس نے ہے جی؟ یاران مصطفیٰ نے لکھا ہے، اصحاب مصطفیٰ نے قرآن کو تعریف کیا جی۔ میرے نبی بولتے گئے، توجہ رکھنا، سبحان اللہ، میرے نبی بولتے گئے، اصحاب مصطفیٰ لکھتے گئے، دل کی تختی پہ بھی لکھتے گئے، کاغذ قلم کے ساتھ بہرا قلم کے ذریعے سے کاغذ پہ بھی لکھتے گئے، پتوں پہ بھی لکھتے گئے، اور کپڑے پر بھی لکھتے گئے، جو چیز میسر تھی اس پر لکھا گیا قرآن کی۔ ہر گھر کے اندر کسی میں 1 سورت موجود، کسی میں 2 سورتیں موجود، کسی میں کچھ تھوڑا، کسی میں زیادہ موجود ہے عزیزان گرامی قرآن۔ اسی طرح قرآن بکھرا ہوا ہے، اور اللہ کا نبی رب کی بارگاہ میں چلا گیا۔ بتائیے ذرا تھوڑا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے عزیزان گرامی۔ کتاب رب کی ہے، اس نے لکھ کر بھی نہیں دی، جسے دی ہے وہ خود بھی نہیں لکھتے، اور لکھنے والے کون ہیں جی؟ جنہوں نے رسول کا کلمہ پڑھا ہے جی، وہ لکھ رہے ہیں جی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ان صحابہ سے نہیں کہا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دو تاکہ مجھے یقین ہو جائے اب میں رب کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ قرآن اسی طرح سے ہے، یہی ترتیب ہے، یہی سیٹنگ ہے، میں بیچ میں دستخط کر دیتا ہوں آخر میں، تاکہ آخر تک تو امت کو پتہ چل جائے کہ وہی قرآن ہے جس پر مصطفیٰ کے دستخط ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے، سبحان اللہ، ایسا بھی نہیں ہوا عزیزان گرامی۔ اللہ کا نبی رب کی بارگاہ میں چلا گیا جی۔ اب آئیے تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں، کتاب رب کی تھی، دی مصطفیٰ کو ہے عزیزان گرامی، نہ وہ لکھ کر دیتا ہے یا نہ یہ لکھتے ہیں عزیزان گرامی جی، اور اپنے اصحاب کو کہتے ہیں تم لکھتے رہو، وہ لکھتے رہے، کاتب بنتے رہے عزیزان گرامی۔ رب کا نبی رب کی بارگاہ میں پیش ہو گیا جی۔ پھر آیا مسند خلافت پر سیدنا صدیق اکبر رضی سبحان اللہ سبحان اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مسند خلافت پر تک تشریف لائے عزیزان گرامی۔ پھر جنگوں کا ایک سلسلہ طویل شروع ہو گیا۔ سب سے مین جنگ ختم نبوت کے مسئلے پر ہوئی تھی، جسے جنگ یمامہ کہا جاتا ہے عزیزان گرامی، مسلمہ کے اقتصاد کے حوالے سے۔ فرمایا اس جنگ میں کافی پورا اور حفاظ کرام شہید ہو گئے تھے جی۔ پھر یہ خدشہ ظاہر ہو گیا کہ حفاظ قرآن ایک جگہ تو جمع ہے نہیں، سینوں میں ہے، حافظ قرآن صحابی ہے۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا تو ہو سکتا ہے قرآن کے کسی حصے سے محروم ہو جائیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر کو مشورہ دیا، کہنے لگے ابو بکر قرآن کو ایک جگہ جمع تو کرو، سبحان اللہ، قرآن کو ایک جگہ، اللہ اکبر، قرآن کو ایک جگہ جمع کرو۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو جملہ بولا وہ بھی بڑا قیمتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے جو کام رسول نے نہیں کیا میں کیوں کروں، جو کام اللہ کے نبی نہیں کر گئے میں وہ کام کیسے کروں، انکار کر دیا۔ آگے مشیر حضرت عمر پاک ہے، سبحان اللہ، خلیفۃ الرسول صدیق اکبر ہیں، تو مشیر کون ہے؟ فاروق اعظم ہیں، اور انہوں نے بھی دلال کے انبار لگا دیا، کہنے لگے بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہو، رسول اللہ نے نہیں کیا، لیکن کام اچھا اسے کرنا پڑے گا، کام اچھا اسے کرنا پڑے گا۔ بہت بڑا اصول بنا دیا گیا، کام اچھا اسے کرنا پڑے گا۔ تمہیں بھی سمجھا رہا ہوں، سبحان اللہ، رسول اللہ نے یہ نہیں کیا، توجہ رکھنا، رسول اللہ نے نہیں کیا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کام اچھا ہے کرنا پڑے گا، صدیق اکبر کہتے ہیں جب رسول نے نہیں کیا میں کیوں کروں، فاروق اعظم کہتے ہیں نہیں کام اچھا ہے کرنا پڑے گا۔ بس یہی سلسلہ چلتا رہا۔ کافی دیر کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، فرمایا جس چیز کے لیے رب نے عمر کے سینے کو کھولا تھا میرے سینے کو رب نے کھول دیا، سبحان اللہ، جس چیز کے لیے حضرت عمر کے سینے کو اللہ رب العزت نے کھول دیا تھا نا، اب صدیق اکبر کا سینہ بھی کھل گیا ہے۔ حضرت زید کو بلایا گیا، ارشاد فرمایا گیا کہ اعلان کر دو گلی کوچوں محلوں میں جس کے پاس قرآن کا کوئی جو اوراق لکھے ہوئے ہیں وہ لے آئے تاکہ میں قرآن جمع کروں۔ پھر یہ سلسلہ چلا عزیزان گرامی، حضرت زید نے قرآن کو ایک جگہ جمع کیا، کتاب بنی، سبحان اللہ،
تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. میں آ رہا ہوں اپنے عنوان کی طرف بھی جی, لیکن اسے ازبر کرانا آپ پر مجھے لازم تھا آپ پر جی. فرمایا زید کو بلایا گیا, فرمایا قرآن کو جمع کرو, جس کے پاس جتنا قرآن ہے وہ لے آئے جی, گواہ بھی لے آئے. ایک اصول اور قانون بنا دیا گیا, قرآن جمع ہو رہا ہے. صدیق اکبر کے صدارت میں, صدیق اکبر کے دور خلافت میں حضرت زید قرآن کو جمع کر رہے ہیں. مکمل قرآن کو جمع کیا گیا عزیزان گرامی. کس کے دور میں؟ ابو بکر, بولنا پڑے گا. ابو بکر صدیق. کتاب کس کی تھی؟ اللہ. اتاری کس پر؟ نبی. جمع کون کر رہے ہیں جی؟ کیا رب کو پتہ نہیں تھا؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ میں بھی لکھ کر نہیں دے رہا, میرا محبوب بھی نہیں لکھے گا اور میرے محبوب کے صحابہ اس کو لکھیں گے جی؟ اللہ کو پتہ تھا یاران مصطفیٰ لکھیں گے, رب نے لکھ کر نہیں دی, نبی نے لکھی نہیں ہے. اس لیے کہنا چاہتا ہوں رب کو بھی نبی کے یاروں پر اعتبار ہے. سبحان اللہ. یہی تو سبق دینا چاہتا تھا. سبحان اللہ. یہی تو سبق دینا چاہتا تھا, یہی تو سمجھانا چاہتا تھا. جان گئے رب کو بھی نبی کے اعتبار ہے اصحاب مصطفیٰ پر, نبی کو بھی اعتبار ہے اپنے اصحاب پر عزیزان گرامی, کہ قرآن رب کی کتاب اس نے لکھ کر نہیں دی, جس نبی پر اتاری انہوں نے بھی نہیں لکھی. لکھ رہے ہیں نبی کے اصحاب, لکھ رہے ہیں یاران مصطفیٰ, لکھ رہے ہیں غلامان مصطفیٰ. کتاب رب کی بنتی جا رہی ہے, اتاری مصطفیٰ پہ جا رہی ہے, لکھنے والے اصحاب مصطفیٰ عزیزان گرامی. اور خلاق کے کائنات میں اعلان کر کے ارشاد فرمایا, فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن اتارا بھی ہم نے ہے, محافظ بھی ہم ہیں. حفاظت تو اصحاب مصطفیٰ کر رہے ہیں, لیکن اب فرماتا ہے میں خود اس کا محافظ ہوں. سبحان اللہ. بے شک. اب سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ سبحان اللہ. رب کو اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ غلامان مصطفیٰ پر رب کو بھی اعتبار ہے, نبی کو بھی. اگر بے اعتباری ہوتی رب خود لکھ کر دیتا, کتاب جو رب کی ہے. اگر رسول کو بے اعتباری ہوتی تو ارشاد فرماتے قرآن کو میرے ہوتے ہوئے جمع کر لو, اب میں جانے والا ہوں جی, میرے بعد پتہ نہیں تم کیا کر دو گے. نہیں نہیں, رسول نے بھی اسی طرح سے چھوڑ دیا. تو یہ حقیقت سامنے آ گئی عزیزان گرامی کہ کچھ ایسی نفوس قدسیہ میرے محبوب نے ہمیں عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. اب آ رہا ہوں آپ کی طرف. سبحان اللہ. میرے محبوب نے ایسی ہستیوں کو تیار کیا ہے عزیزان گرامی, جنہیں صاحب رسول بھی کہہ سکتے ہو, آل رسول بھی کہہ سکتے ہو عزیزان گرامی. اللہ کو بھی ان پر اعتبار ہے, رسول کو بھی ان پر اعتبار ہے عزیزان گرامی. اس لیے پورے کا پورا دین اصحاب مصطفیٰ کے حوالے کیا جا رہا ہے, کتاب اصحاب مصطفیٰ کے حوالے کی جا رہی ہے. فرمایا وہی جمع کر رہے ہیں جی, اور امت آج تک پڑھتی جا رہی ہے. سبحان اللہ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تشریح اور اس کو ہم تک پہنچانے والے اصحاب مصطفیٰ عزیزان گرامی. اور مزے کی بات یہ میرے محبوب نے کوئی حدیث بھی تو نہیں لکھوا دی, رسول بولتے رہے, صحاب مصطفیٰ بھی حدیث لکھتے رہے جی, اور وہ بھی ہم تک پہنچی عزیزان گرامی جی. تو یہ بات ہمارے سامنے آ گئی. میرے محبوب نے اپنے صحبت میں اور اپنی نظر مبارک سے ایسی ہستیوں کو تیار کیا عزیزان گرامی جی, کہ جن پر اعتماد ہے. اور کرنا جن پر اعتماد ہے, اور اعتماد کرنا لازم بھی ہوگا. اگر ہم ان پر اعتبار نہیں کریں گے, ہم ان پر اعتماد نہیں کریں گے تو قرآن بھی مشکوک ہوگا, حدیث بھی مشکوک ہوتی جائے گی عزیزان گرامی. اور جب ہم ان پر اعتماد اور اعتبار کریں گے عزیزان گرامی, اور کرنا پڑے گا, دین بھی بچ جائے گا, قرآن بھی بچے گا, اور مصطفیٰ کا فرمان بھی بچ جائے گا. سبحان اللہ. یہ مسئلہ میں نے پہلے فصل آپ سے شیئر کر لیا ہے. آئیے پھر عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے کلام مجید میں اصحاب مصطفیٰ کے حوالے سے ایک بات ارشاد فرمائی ہے. فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. فرمایا میرے محبوب کے جتنے بھی اصحاب ہیں نا جی, چاہے پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں چاہے بعد میں کرنے والے ہیں, ہاں درجہ بندی ہے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے. کسی کا مقام زیادہ ہے, کسی کا مقام کم ہے, یہ ٹھیک ہے. کوئی تو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے, کچھ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں, شانوں والے ہیں. مقام و مرتبہ کے اعتبار سے درجہ بندی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں سارے کے سارے جنتی ہیں. سبحان اللہ. وہ سارے کے سارے جنتی ہیں. یہ میں نے قرآن سے ایک آیت اپنے وقت کے سامنے رکھتے ہوئے پیش کی ہے جی. اب آئیے تھوڑا سا حدیث کی طرف آ جاتے ہیں. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی. سبحان اللہ. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین.
اے میرے غلاموں، میرے امتیوں، تم پر لازم ہے میری سنت سبحان اللہ وخلفاء راشدین، اور میرے خلفاء کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث بھی اس بات کو بتا رہی ہے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا کردہ قوت سے، علم سے اس بات کو جانتے تھے، آپ کے جو خلفاء ہوں گے وہ دین کا پرچار کریں گے، خدمت کریں گے، دین میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ اس طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بیعجم اقتدیتم اہتدیتم، میرے جتنے بھی اصحاب ہیں وہ سب کے سب آسمانی ہدایت کے تارے ہیں، اور جن کے پیچھے بھی چل پڑو گے وہ تمہیں جہنم میں نہیں لے جائے گا، جنت میں لے جائے گا۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، فرمایا گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے، تم ہدایت کی طرف جاؤ گے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کے سامنے میں شیئر کر رہا ہوں کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے بارے سے کیا ارشاد فرمایا، اعتماد اور اعتبار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ دین میں ہیرا پھیری نہیں کریں گے، بلکہ جس طرح میں نے ان کو عطا کی ہے اسی طرح یہ پھیلانے کی کوشش کریں گے۔